جنوبی ایشیا میں جغرافیائی سیاست نمایاں طور پر چین کے حق میں جا چکی ہے۔ مئی 2020 کے بعد سے چین نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے 1000 کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ فوجی اور سفارتی سطح پر متعدد مذاکرات چین کو اپنی فوج واپس بلانے اور حالات کو معمول پر لانے میں ناکام رہے، جبکہ ہندوستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مذاکرات کے حل کے لیے التجا کرتی رہی۔ چین بار بار مزید فوجی کارروائی کی دھمکی کا استعمال کرتا رہا۔ ماسکو میں دونوں ممالک کے ڈیفنس منسٹرز کے درمیان ہونے والی ملاقات کے فوراً بعد چین نے بھارت پر کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا اور اس کو 1 انچ کا علاقہ بھی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ چین اپنی آرمی کی ایک بڑی تعداد کو جمع کر رہا ہے اور LAC کے ساتھ اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ وہ اپنی فوجی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے قریبی علاقوں میں متعدد فوجی مشقیں بھی کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چینی فوج نے 15 جون 2020 کو نہ صرف 20 افراد کو ہلاک کیا بلکہ کم سے کم 76 ہندوستانی فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ 10 افسران سمیت 10 ہندوستانی فوجیوں کو بھی یرغمال بنا لیا۔ 1962 کی جنگ کے بعد پہلی بار بھارت چین کی اس طرح کی جارحیت دیکھ رہا ہے۔ ماضی میں جب چینی افواج LAC کے ہندوستانی حصے میں دخل اندازی کر رہی تھیں تو ہندوستانی فوج اس وقت بھی چین کی منت سماجت میں لگی رہی کہ وہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے مسائل کو حل کر دیں۔ اس بار 4 ماہ گزر چکے ہیں لیکن ہندوستانی فوج اس کے بعد بھی عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کر سکی۔ بجائے اس کے اس نے پیپلز لبریشن آرمی کو مزید علاقوں پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو مستحکم کرنا شروع کیا ہے۔ چین اپنی پوزیشن کے بارے میں اتنا پر اعتماد ہو گیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ایک اشتعال انگیز کارروائی اور انتقامی اقدامات کی انتباہ کے طور پر ہندوستانی فوج کے استحکام کی مشق کو بھی خطرے دے رہا ہے۔ بار بار اشتعال انگیزی کے باوجود ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کو جنگی خطرات جاری کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، وہ اس بحران کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مذمت بھی اتنی احتیاط سے کر رہے ہیں کہ کھل کر چین کا نام بھی نہیں لے رہے۔ یہ وہی نریندر مودی ہے جنہوں نے پچھلے سال بڑا کھل کے بغیر کسی خوف و خطرے کے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا تھا۔ آج وہی نریندر مودی چائنا کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ ان کی حکومت سہمے ہوئے انداز میں چائنیز ایپس پر پابندی عائد کر کے کچھ انتقامی اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جولائی میں اس نے ٹک ٹاک اور وی چیٹ سمیت 59 چائنیز ایپلیکیشن پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پچھلے ہفتے 118 موبائل ایپلیکیشنز جن میں ایک مشہور گیم PUBG کو بین کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ تجارتی تعطل مودی حکومت کے لیے چین پر کوئی بامقصد اثر ڈالنے کی بجائے ملک میں موجود قوم پرست ہجوم کو خوش کرنے کی ایک بیکار کوشش ہے۔ چائنا کی اکانومی انڈیا سے 6 سے 7 گنا زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے چائنا سے تجارتی تعلقات ہیں۔ چین پر ہندوستانی معیشت کا انحصار نمائشی سٹنٹ کے ذریعے ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاشی محاذ پر مودی کی انتقامی حرکتیں ہندوستان کی معیشت کے لیے چین سے زیادہ چیلنجز پیدا کر سکتی ہیں۔ چین نے آخر کیوں بے رحم کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی نے اپنے عہدے کی پہلی میعاد کے دوران کچھ ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس سے چین سخت ناراض تھا۔ 2016 میں امریکہ کے ساتھ لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ پر دستخط کرنے اور چائنا کے پروجیکٹ بیلٹ روڈ انیشیٹو کا 2017 سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ چین کو مشتعل کر دیا تھا، لیکن وہ جوابی کارروائی کے صحیح وقت کا منتظر تھا۔ اگست 2019 میں جب مودی نے کشمیر کی محدود خود مختاری کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر دیا اور لداخ کو ایک علیحدہ انتظامی یونٹ بنا دیا، جس سے چین ہندوستان کے مستقبل کے منصوبوں پر بے چین ہو گیا۔ اس کے علاوہ مودی کا وزیر داخلہ اقصائی چین پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں گونج اٹھا۔ مزید جب چین 2020 کے ابتدائی مہینوں میں کووڈ-19 کے بحران کا سامنا کر رہا تھا، مودی حکومت نے نہ صرف چین پر کھلی تنقید کی بلکہ چین سے باہر نکلنے اور اپنی کارروائیوں کو ہندوستان منتقل کرنے کے لیے عالمی کاروبار کو راغب کرنے کے بارے میں بھی فخر کیا۔ ان احمقانہ حرکتوں نے مودی کی ایک قوم پرست حامیوں کو تو پرجوش کر دیا لیکن چین کو مشتعل کر دیا۔ جنوبی ایشیا ایک سیاسی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔
نیپال کے ساتھ ہندوستان کا رشتہ اپنے نچلے ترین مقام پر ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کچھ سالوں سے ہندوستان سے دور اور چین کے قریب آ رہی ہیں۔ سری لنکا نے چین کی حامی حکومت کا انتخاب کیا ہے، یہاں تک کہ بھوٹان بھی محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے قریب سفارتی تنہائی نے اسے چین کی جارحانہ کارروائیوں کا شکار بنا دیا ہے۔ جدوجہد کرتی ہوئی معیشت کے ساتھ مودی کے پاس چین کی زی جن پنگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، جو اپنی معاشی اور فوجی طاقت سے عالمی اور علاقائی طاقت کے ڈھانچے کی تشکیل نو کے لیے پرعزم ہے۔